تو یہ جو برطانیہ کے منافقین ہیں بدمعاش تفضیلی، انہیں بھی سوائے لعنت کے ندامت کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ پیر سائیں برطانیہ میں جائیں گے اور یہ بدبخت جو ہیں ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ ضرب حیدری کی جو مار انہیں پڑی ہے، ضرب حیدری کی مار جس کی وجہ سے وہ لرزاں ہیں، وہ واقعی ضرب حیدری ہے، آج بھی ضرب حیدری ہے، انشاءاللہ قیامت تک ضرب حیدری رہے گی اور ان کی نسلیں بھی ضرب حیدری کے سامنے تڑپتی رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، کہ ہمیشہ سے اہل باطل کا یہی انداز رہا ہے، یہ خوفزدہ رہتے ہیں اور اسی طرح کے پراپوگنڈے اور الزامات، کیس بازی، قتل بازی، یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ اگر اس گمان کے اندر ہے کہ آپ ہی علی مرتضیٰ کے فضائل بیان کر سکتے ہیں تو یہ صرف آپ کا گمان ہے۔ اگر آپ کو چاہت ہو تو اس میدان میں آپ ہمارے ساتھ مقابلہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ علی مرتضیٰ کے سچے فضائل بیان کرنے والے یا ہم بیان کرنے والے۔ شافی پتہ کی کیتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس میں آپ فرما ہو تو فقیہ ہو گیا۔ تلاوت وچ کرنا کوئی بھی جڑا ہے وہ فرض نہیں، وہ فرض نہیں کہ احناف کے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک نماز کے اندر قرات کرنا فرض ہے۔ کیا صاحب وہ کتاب ذرا نکال کے دکھائیں جس سے آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا۔ پھر ایک جھوٹی روایت کی بنیاد پر دیکھیے کہتے ہیں جی امام شافعی امام اعظم کے شاگرد تھے، حالانکہ 150 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو رہا ہے اور 150 ہجری میں ہی 150 ہجری میں ہی امام شافعی کی ولادت ہو رہی ہے۔ آپ کی تحریر جو ہے وہ واضح ہے کہ آپ کا عقیدہ اہل سنت سے ہٹا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں پچھلے دنوں شیخ طریقت، شیخ الحدیث و تفسیر، محقق اسلام، فاتح تفضیلیت، فاتح قادیانیت، فاتح عیسائیت، فاتح الہات، پیر سے غلام رسول قاسمی دامت برخاتم العالیہ کو لندن ایئرپورٹ پر روک لیا گیا چونکہ تفضیلی بدماشوں نے آپ کے خلاف جھوٹا پراپوگنڈا کیا۔ الحمدللہ اس سے پیر سائیں کی عزت میں، ان کے وقار میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ ان کے عزت وقار میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ جو پہلے ذلیل تھے وہ مزید ذلیل ہوئے ہیں، جو پہلے منافق تھے وہ کھلے ہیں، اور اہل سنت کے دلوں میں ان کی عزت میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ اور ایسی ہستیاں دوروں کی محتاج نہیں ہوتی، الحمدللہ پہلے سے بھی ان کا فیض تقریری تحریری طور پر پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے، اور میڈیا کا دور ہے۔ اب یہ بھی محتاجی نہیں ہوتی کہ بندہ جہاں جائے گا وہیں تبلیغ ہوگی، دوسری جگہ تبلیغ نہیں ہوگی۔ اب علماء جو ہیں اس چیز کے محتاج نہیں ہیں۔ تو یہ برطانیہ والے جو تھے ان کی خواہش تھی کہ پیر سائیں کے یہاں مبارک قدم لگیں اور وہ خود تشریف لائیں، ان کی ذات سے بھی ہم فیض یاب ہوں۔ تو لیکن یہ شروع سے جو اہل باطل ہیں وہ اہل حق سے لرزاں رہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں، چونکہ وہ کسی بھی میدان کے اندر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام دیکھ لیں کہ یہود و نصارہ اور دشمنان اسلام جو تھے وہ میدان جنگ میں جب صحابہ کے سامنے نہیں ڈٹ سکے، نہیں رک سکے، تو انہوں نے پھر اندر کھاتے سازشیں شروع کیں۔ اسی کے نتیجے میں یہ رافضی اور خارجی جو یہ فرقہ ہے یہ ظاہر ہوا۔ تو بالکل آج بھی ان کی روحانی اولاد موجود ہے جو اہل حق کے مقابلے میں، اہل سنت کے مقابلے میں اس طرح کی اوچھی حرکتیں کرتے ہیں۔ کبھی کیس کریں گے، کبھی جھوٹا الزام لگائیں گے، کبھی جادو کریں گے، کبھی قتل کرنے کی کوشش کریں گے، چونکہ ان بیچاروں کے پاس اور ہے کچھ نہیں۔ تو جو یہ ذلیل ہیں، یہ پنڈی کے بھی تفضیلی یہ ٹولہ پچھلے دنوں کب سے حنیف قریشی جو ہے وہ بھی حضرت صاحب کے بارے میں اس نے کافی بکواسات کیے ہیں، جس سے اسے ذلت ہی دیکھنا پڑی ہے، کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ ایک بندہ اس نے پیر سائیں کا جو عقیدت مند ہے اسے وہ اپنے ساتھ نہیں لگا سکا، سوائے لعنت کے اور ندامت کے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تو یہ جو برطانیہ کے منافقین ہیں بدمعاش یہ تفضیلی، انہیں بھی سوائے لعنت کے ندامت کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ پیر سائیں برطانیہ میں جائیں گے اور یہ بدبخت جو ہے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ تو لہٰذا پیر سائیں دامت برخاتم قدسیہ کی جو ضربیں ہیں، حیدری ضربیں ہیں، حیدری ضرب جو کتاب ہے وہ اتنی لاجواب ہے کہ عرصے سے، کئی سالوں سے وہ ان بدبختوں کی چیخیں نکلوا رہی ہے اور تڑپ رہے ہیں بیچارے، لیکن اس کا جواب نہیں دے سکے، نہ دے سکتے ہیں سوائے الزامات کے، جھوٹے پراپوگنڈوں کے۔ ضرب حیدری کتاب واقعی ضرب حیدری ثابت ہوئی، یعنی جیسا نام ہے ویسا اس کا کام ہے۔ وہ خوف زدہ تھے کہ اگر پیر سے یہاں آ گئے تو ہم ذلیل ہوں گے، مزید ذلیل ہو جائیں گے، جو کمی رہ گئی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ تو انہوں نے اپنی کوشش کی، تو اس سے کوئی انہیں فائدہ نہیں ہوا۔ انشاءاللہ پیر سائیں کوئی فائدہ ہوا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کا فیض جو ہے وہ مزید آگے سے بھی زیادہ جو ہے وہ عام ہوگا۔ اب اس سے غریب جو بات ہے، پاکستان کے اندر کچھ لوگ تھے جنہوں نے ان برطانیہ کے جو وہ تفضیلی بدمعاش تھے ان کے ساتھ ان کا رابطہ تھا یا ان کی وہ سنگت ہے، ان کا گروپ ہے، انہوں نے یہاں بڑی اوچھی بڑی گھٹیا حرکتیں کی۔ ان میں سے ایک نام ہے وہ بڑا ہمیں عجیب لگتا ہے، کیونکہ میں بھی الحمدللہ کاظمی سید ہوں اور وہ بھی اپنے ساتھ سید لکھتے ہیں، شمس الرحمان مجدی صاحب۔ انہوں نے بڑی ہی شرمناک حرکت کی۔ ان کے پیج سے یہ خبر جاری ہوئی معاذ اللہ تعالیٰ کہ پیر سائیں نے جہاز میں ایئر ہوسٹس کو چھیڑا ہے، تو اس وجہ سے برطانیہ ایئرپورٹ پہ انہوں نے پولیس والوں نے اپنی حراست میں لے لیا۔ تو جب شاہ صاحب کو ہر طرف سے یعنی یہ پکڑ ہوئی اور گھیرا تنگ ہوا تو شاہ صاحب نے یہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی۔ تو پتہ چلا کہ شاہ صاحب اس میں جھوٹے تھے، بہتان باز تھے، بہتان تراش تھے، اور شاہ صاحب کا یہ جو حربہ تھا، یہ جو وار تھا، یہ کارگر نہ ہو سکا، اس میں کامیاب شاہ صاحب نہ ہو سکے۔ تو شاہ صاحب کی یہ حرکت دیکھیں کتنی گھٹیا اور کتنی شرمناک ہے۔ انہوں نے تو لکھا نا کہ اہم اور شرمناک خبر، جبکہ شاہ صاحب کی اپنی حرکت یہ شرمناک تھی۔ اب یہ ڈیلیٹ کی
پھر انہوں نے دیکھا کہ میں کافی یعنی میں نے نقصان کر لیا اپنا اہل سنت کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ رڑ دی بیڑی دیاں اریڑاں سے ہی، تو انہوں نے پیر سائیں کا 2 سال پرانا یا 3 سال پرانا علی المرتضیٰ شیر خدا کے خصائص کے اندر ایک بیان تھا، اس کو نشر کیا اور ساتھ لکھ دیا جی ہماری پیر سائیں کے ساتھ صلح ہو گئی ہے، انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کی شان بیان کر دی ہے، تو لہٰذا ہم راضی ہیں، باقی نسبیوں سے ہم ناراض ہیں۔ حالانکہ جن کو باقی نسبی کہہ رہے ہیں ان کا عقیدہ اور قاسمی صاحب کا ایک ہی عقیدہ ہے، بلکہ خود شاہ صاحب بعد میں کہہ رہے ہیں وائس کے اندر کہ میرا بھی وہی عقیدہ ہے، چونکہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی وہی عقیدہ ہے بقول آپ کے، حالانکہ آپ کا وہ عقیدہ نہیں، اور شاہ صاحب نے ایک وائس کے اندر یہ کہا کہ میں بھی اہل سنت ہوں اور میرا بھی وہی عقیدہ ہے۔ تو اگر آپ کا وہی عقیدہ ہے تو جنہیں آپ نسبی کہہ رہے ہیں ان کا بھی وہی عقیدہ ہے، حالانکہ آپ کے وہ عقیدے نہیں ہیں، آپ کی تحریر جو ہے وہ واضح ہے کہ آپ کا عقیدہ اہل سنت سے ہٹا ہوا ہے۔ تو لہذا شاہ صاحب نے اس انداز میں آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے شاہ صاحب آپ کھل چکے ہیں، اہل سنت آپ کو جان چکے ہیں، اس طرح آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں یہ بات عرض کر دوں، اگر شاہ صاحب کا یہ خیال ہے کہ ہم جنہیں ناسبی کہہ رہے ہیں وہ علی المرتضیٰ کی شان کو جانتے نہیں، بیان نہیں کرتے، تو یہ بالکل آپ کی یہ خام خیالی ہے، یہ آپ کسی دھوکے کے اندر وہم کے اندر ہیں، کسی گمان کے اندر، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم ہی علی المرتضیٰ کی شان کو جانتے ہیں اور ہم ہی بیان کر سکتے ہیں، جس طرح پر حق ہے، جس طرح قرآن چاہتا ہے، سنت چاہتی ہے، اسی طرح نبی پاک چاہتے ہیں، خود علی المرتضیٰ چاہتے ہیں، جو ہمارے اسلاف کا اہل سنت کا طریقہ ہے وہ ہم علی المرتضیٰ کی شان کو بیان کرتے ہیں اور ہم جانتے ہیں۔ آپ کا انداز تو جو ہے وہ ہے، تو لہذا یہ نہیں ہوتا کہ علی المرتضیٰ کی صرف شان بیان کرنی کافی ہے، چاہے تفسیریوں کے انداز پر، رافضیوں کے انداز پر، موضوع روایتیں، منکر روایتیں، جھوٹی روایتیں اور بے تکے قسم کے رافضیانہ نقطے بیان کر کے، جملے بول کر، ان کے چرائے ہوئے، چوری کیے ہوئے جملے اور ان کی روایتیں جو ہے رافضیوں کی وہ پڑھ کے تو یہ سمجھا جائے کہ جناب جیسی شان میں نے علی المرتضیٰ کی بیان کر دی کوئی نہیں کر سکتا، تو یہ بالکل دھوکہ ہے، یہ اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے اور امت کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ الحمدللہ آپ اگر اس گمان کے اندر ہیں کہ آپ ہی علی المرتضیٰ کے فضائل بیان کر سکتے تو یہ صرف آپ کا گمان ہے، اگر آپ کو چاہت ہو تو اس میدان میں آپ ہمارے ساتھ مقابلہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ علی المرتضیٰ کے سچے فضائل بیان کرنے والے یا ہم بیان کرنے والے ہیں۔ کہ بعد شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے یعنی اپنے گمان میں پیر سائیں سے سلو کر لی، لیکن جو نقصان شاہ صاحب نے اپنا کر لیا ہے کافی عرصے سے وہ کر لیا ہے، لیکن ایک اور نقصان شاہ صاحب کا یہ ہوا کہ ان کا جو علمی لیول ہے وہ ہمارے سامنے آیا۔ ایک ویڈیو ہے جس کے اندر شاہ صاحب نماز کے فرائض بیان کر رہے ہیں۔ امام اعظم کو امام شافعی پڑھ دیا تو دیوں چڑھن لگ پیا، تو امام اعظم فرمایا بیٹھو تو فجر دی نماز پڑھا، تو 1 منٹ پڑھاونی 2 رکعتاں۔ اور امام شافعی پتہ کی کیتا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس بھی آپ فرمایا ہوں تو فقیہ ہو گیا، کیونکہ تلاوت وچ کرنا کوئی بھی جڑا ہے وہ فرض نہیں، فرض ہوے تے بعد نماز ہوندی ہی نہیں، کیونکہ تلاوت وچ کرنا کوئی بھی جڑا ہے وہ فرض نہیں، فرض ہوے تے بعد نماز ہوندی ہی نہیں، فرض ہوے وچلی تے نماز مڑ ہوندی اسی ہوا۔ اور شاہ صاحب کی جو علمی حیثیت ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح ہو گئی کہ احناف کے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک نماز کے اندر قرات کرنا فرض ہے۔ فاتحہ خلف الامام میں ہمارا غیر مقلدین کا بڑا سخت اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ جو ہے یہ فرض ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ واجب ہے اور مطلق قرات فرض ہے، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہے لا صلاۃ الا بقراۃ، کہ قرات کے بغیر نماز نہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں نہیں قرات فرض نہیں، حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کی لا صلاۃ الا بقراۃ، اور باب کا نام ہے باب وجوب قراءۃ الفاتحہ فی کل رکعۃ، کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے وجوب کا باب۔ اب بتائیے آپ، یعنی امت جو ہے وہ سورہ فاتحہ کو بھی واجب سمجھتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ قراءت جو ہے وہ فرض ہی نہیں ہے، یعنی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ہمارے نزدیک احناف کے نزدیک مطلق قراءت فرض ہے۔ آپ اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں، سنی بھی کہتے ہیں، مسئلہ آپ کون سا بیان کر رہے ہیں، کہاں سے کر رہے ہیں، یہ دنیا کی کون سی کتاب ہے آپ کے پاس، اس کتاب کا ذرا تعارف کرائیں۔ شاہ صاحب وہ کتاب ذرا نکال کے دکھائیں جس سے آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا، پھر جس روایت ایک جھوٹی روایت کی بنیاد پر، یعنی کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اب دیکھیے کہتے ہیں جی امام شافعی امام اعظم کے شاگرد تھے، حالانکہ 150 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو رہا ہے، اور 150 ہجری میں ہی 150 ہجری میں ہی امام شافعی کی ولادت ہو رہی ہے۔ اب شاہ صاحب کا یہ کمال ہے، کرامت سمجھ لیں کہ 1 سال کے اندر یعنی چند مہینوں کے اندر ہی امام شافعی اتنے بڑے ہو گئے کہ بالغ بھی ہو گئے اور امام اعظم کے شاگرد بھی ہو گئے، اور امام اعظم کے سامنے فجر کی نماز کا وقت آ گیا، 1 منٹ رہ گیا، اس وقت شاہ صاحب کا یہ کمال تحقیق دیکھیں کہ گھڑی بھی تھی، ٹائم بھی تھا 1 منٹ کے اندر، تو امام اعظم نے کہا بھائی 1 منٹ رہ گیا سورج نکلنے میں، تو لہٰذا جلدی سے نماز پڑھا کے دکھاؤ، تو انہوں نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے 2 رکعت جو ہے وہ مکمل کر لیے۔ اب آپ بتائیں جی کہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ وصال کر رہے ہیں، شاگرد کیسے ہو گئے اور 1 منٹ کہاں سے آ گیا؟ اور پھر قرات کے مسئلے میں معاذ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرات فرض ہی نہیں ہے، جبکہ احناف کے نزدیک تو فرض ہے، مطلق قرات کرنا فرض ہے، حدیث مبارکہ میں نے پیش کر دی ہے، اور ہمارا غیر مقلدین کے ساتھ یہی تو اختلاف، اس پہ مناظرے ہوئے ہیں کہ فاتحہ شریف مقتدی اور امام کے لیے پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے، اس پہ مناظرے ہوئے باقاعدہ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جناب ضروری نہیں ہے، قرات کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کون سی کتاب شاہ صاحب نے پڑھ لی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں آپ کے سامنے میں نے رکھی کہ ہمیشہ سے اہل باطل کا یہی انداز رہا ہے، یہ خوفزدہ رہتے ہیں اور اسی طرح کے اوچھے اور بے بنیاد ہاتھ کنڈے اور پراپوگنڈے اور الزامات، کیس بازی، قتل بازی، یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے۔
تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہاں بھی ذلیل کرتا ہے، اگلے جہان بھی انشاءاللہ ذلیل ہوں گے۔ اہل سنت تمام حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو علماء حق اہل سنت ہیں ان کے دامن سے وابستہ رہیں، ان پر مطمئن رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پیر سید غلام رسول قاسمی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بھی بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ یہی آپ کی اتنی ڈیمانڈ ہے، اتنی تاریخیں ہیں بیانات کے لیے کہ وہ پورے نہیں آ سکتے، وہ معذرت کرتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں تدریس بھی کرتا ہوں، تصنیف بھی کرتا ہوں، اتنے لمبے سفر کر کے میں نہیں آ سکتا، یہ میں پورا نہیں آ سکتا۔ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دوبارہ وہ برطانیہ جائیں گے اور یہ لوگ انشاءاللہ ذلیل ہوں گے اور ان کا فیض انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عام کرے گا، ہو رہا ہے۔ اور ضرب حیدری کی جو مار انہیں پڑی ہے، ضرب حیدری کی مار جس کی وجہ سے وہ لرزاں ہیں، وہ واقعی ضرب حیدری ہے، آج بھی ضرب حیدری ہے، انشاءاللہ قیامت تک ضرب حیدری رہے گی اور ان کی نسلیں بھی ضرب حیدری کے سامنے تڑپتی رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ پیر سائی نے قادیانیوں کو، عیسائیوں کو، ملحدین کو، تفضیلیوں کو جس طرح جناب ناکوں چنے چبوائے ہیں، اتنا ذلیل ہوئے ہیں وہ آپ کی جناب علمی تحقیقات سے انشاءاللہ ذلیل ہوتے رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت کا بول بالا کرتے رہے گا، اہل سنت کی عزتوں میں مزید اضافہ ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے علماء حق کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔